ایران کی حکومت نے کرونا وائرس سے ہلاکتوں میں اضافے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ متاثرین کی تعداد 2922 ہو گئی ہے اور مجموعی طور پر 92 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان ایران بارڈر پر 12ویں روز بھی تجارت بند، جبکہ ایران سے زائرین کی آمد جاری ہے۔ اب تک قرنطینہ میں رکھے گئے زائرین کی تعداد 2238 ہو گئی۔ ایران نے کرونا وائرس کے پیش نظر عارضی طور پر 54,000 قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارت میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا اور وہاں حکومت نے 28 کیسز کی تصدیق کی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے پریس کانفرنس میں وائرس کے 21 نئے کیسز کی تصدیق کی۔ کرونا وائرس دنیا کے 60 سے زائد ممالک میں پہنچنے کے بعد ورلڈ بینک نے متاثرہ ممالک میں صحت اور معیشت پر مرتب ہونے والے اثرات سے نمٹنے کے لیے $12 ارب کے امدادی پیکیج کا اعلان کر دیا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے باعث سیاحتی صنعت کو ماہانہ $47 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی ایئر لائن نے عمرہ زائرین پر 31 مارچ تک پابندی بڑھا دی۔ رپورٹس کے مطابق اب دنیا بھر میں 90,000 سے زائد متاثرین رپورٹ ہوئے ہیں اور 3,100 سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں۔ چین میں نئے کرونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38 ہلاکتیں ہوئیں، تاہم نئے کیسز کی تعداد مسلسل تیسرے روز بھی کم رہی۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے PSL میچز کے دوران نیشنل اسٹیڈیم آنے والے تمام افراد کی اسکریننگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ میچز کے دوران کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی طور پر نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں سینیٹائزر لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا کوئی خوف نہیں۔ اس حوالے سے طبی ماہرین نے بھی کلیئرنس دے دی ہے، تاہم احتیاطی تدابیر کے طور پر PSL میچز دیکھنے کے لیے آنے والے شائقین کی اسکریننگ کی جائے گی۔ امریکی فوج کے مطابق طالبان کی جانب سے افغان فورسز پر حملوں کے جواب میں امریکہ نے طالبان پر فضائی حملہ کیا ہے۔ افغانستان میں امریکی فوج کے ترجمان نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ امریکہ نے 4 مارچ کو ان طالبان جنگجوؤں پر فضائی حملہ کیا ہے جو افغان فورسز کی ایک چیک پوسٹ پر حملہ آور تھے۔ یہ حملے کو روکنے کے لیے ایک دفاعی کارروائی تھی۔ یہ 11 دن میں طالبان کے خلاف ہماری پہلی کارروائی تھی۔ عدالت کی جانب سے عورت مارچ کرنے کی اجازت دیے جانے کے بعد نجی ٹی وی نیو نے اس حوالے سے 3 مارچ کی شب ایک پروگرام نشر کیا جس میں معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر، سینیٹر مولانا فیض محمد اور خواتین رہنما ماروی سرمد شامل ہوئیں۔ اسی بحث کے دوران خلیل الرحمان قمر نے ماروی سرمد کے خلاف انتہائی نازیبا زبان کا استعمال کیا۔ خلیل الرحمان قمر کی جانب سے نازیبا الفاظ کے استعمال کے بعد سوشل میڈیا پر بحث کا آغاز ہو گیا اور کئی افراد نے ڈرامہ منصف کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔